پاکستان کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت، پاکستانی مستقل مندوب کا خطاب میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار، کہا پاکستان غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسکول، اسپتال اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا۔ غزہ پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم میں شامل ہے۔ حملہ آوروں کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے۔ غیر قانونی قبضے کے خلاف آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ فلسطین اور کشمیر میں قابض افواج نے عوام کو آزادی کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کا وحشیانہ قتل عام، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامہ خیز اجلاس، دنیا کے ملک اسرائیل پر چیخ پڑے۔ فلسطینی سفارتکار نے کہا کہ اسرائیل کے اقدام ناقابل معافی ہے۔ فلسطین میں کوئی محفوظ نہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ سلامتی کونسل کی یکجہتی کہاں ہے؟ معصوم بچوں، عورتوں کے قتل کا غصہ کہاں ہے؟ اسرائیل منظم اور وحشیانہ قتل عام کر رہا ہے۔ عرب اور مسلم ملک اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے دو ٹوک کہا فلسطین میں اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل فوری جنگ بندی کرے۔ انسانیت شرما گئی مگر ہر دھرم ملک کو شرم نہ آئی۔ اسرائیل کی پشت پناہ امریکہ کی آنکھیں بند۔ اسرائیل کو روکنے کے بجائے حماس کی مذمت کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرے گا، شراکت داروں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا۔ روسی مندوب نے کہا امریکی قرارداد میں جنگ بندی کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری، غزہ میں زندگی کا ہر لمحہ بھاری۔ زمینی راستے داخل ہونے میں ناکامی پر اسرائیلی فضائیہ نے رات میں اندھدھند بمباری کی، 320 مقامات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں 305 بچوں سمیت 754 شہادتیں، مجموعی تعداد 5750 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں پر بھی میزائل برسائے۔ غزہ کے انڈونیشیا اسپتال کی بجلی مکمل طور پر بند۔ ایندھن کی قلت سے انکیوبیٹر میں بچوں اور ڈائلسس کے مریضوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا ہے حماس یرغمالیوں کو رہا بھی کر دے تب بھی ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ حماس کا عرب ملکوں اور اقوام متحدہ سے اسپتالوں کے لیے ایندھن فوری فراہم کرنے کا مطالبہ۔ جارحیت غزہ جانے والے امدادی سامان کے 40 ٹرکوں کا قافلہ پھنس گیا۔ غزہ کی امداد روکے جانے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پھٹ پڑے، کہا مسلح تصادم کا کوئی بھی فریق عالمی قانون سے بالاتر نہیں۔ امداد کی ترسیل کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ فلسطینی عوام 56 سال سے گھٹن کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کو اسرائیلی قبضے میں جاتے دیکھا ہے۔ فلسطین کی معیشت کو تباہ کیا گیا، معصوم لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ فلسطینیوں کو حماس کے حملے کی اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا حق پر مبنی پالیسی بیان، اسرائیل بکھرا گیا، سیکرٹری جنرل UN سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا انطونیو گوتریس عہدے کے لیے موزوں نہیں، فوری استعفیٰ دیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات منسوخ کر دی، ملاقات سے انکار کا جواز گھڑا، کہا ان لوگوں سے بات کا کوئی جواز نہیں جو فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے، غزہ پر طاقت کا غیر قانونی استعمال کو روکا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مطالبہ، آرمی چیف سے فلسطینی سفیر احمد جواد کی ملاقات۔ آرمی چیف کا غزہ میں جاری جنگ نے فلسطینیوں کے جانی نقصان پر اظہار تعزیت۔ شہری آبادی، اسکولوں، امدادی کارکنوں، اسپتالوں پر حملوں کی شدید مذمت۔ جنرل عاصم منیر نے کہا شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے۔ اس جنگ کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا نادانی ہوگی۔ آرمی چیف کا 1967 سے پہلے کی سرحدی بنیاد پر قائم فلسطینی ریاست کی اصولی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ غزہ کے لیے انسانی ہمدردی میں راہداری کھولنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال، غزہ میں کشیدگی اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے واضح کیا کہ سعودی عرب
सिविलियंस को निशाना बनाने और आम लोगों की जिंदगियों से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत करता है। मगरिब की खामोशी गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल को मजीद खराब कर रही है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और रूसी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा, फलस्तीन के खिलाफ इसराइल का वहशाना रवैया मजीद तेज होता जा रहा है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा पर मगरिब की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया गया। अमीर कतर का कहना है, इसराइल को कत्ल का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आलमी बरादरी इसराइल को रोके, तनाज़ा खित्ते के लिए खतरा है। मगरिब को दोहरा मेयार छोड़ना होगा। उर्दून के वज़ीर ख़ारजा एमन सब्दी कहते हैं, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सलामती कौंसिल की मुदाखलत ना होने से इसराइल ने तशद्दुद जारी रखा है। हमास के जवानों ने मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा। रिहा होने वाली 85 साला इसराइली खातून हमास से खुश। रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उनसे हाथ क्यों मिलाया? बोली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत एहतियात से रखा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। मुआयने के लिए डॉक्टर भी आया, शैम्पू कंडीशनर भी दिया। हमास ने 2 मुअम्मर इसराइली खवातीन कैदियों को रिहा किया था। हमास के तर्जुमान कहने हैं, कतर और मिस्र की सालिसी के बाद कैदियों को छोड़ा गया। दोनों को इंसानी हमदर्दी और खराब सेहत की बुनियाद पर रिहा किया गया। गिरफ्तार नहीं करना चाहते, नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसीह हो गई। अदालत ने नैब से पूछा, शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपना जवाब दोहराया, गिरफ्तारी चाहते हैं, ना जमानत में तौसीह पर एतराज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही नैब है? नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। ये तो अक्सर नोटिस दें तो नहीं आते। क्या नैब कह रहा है नवाज शरीफ का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है? लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें, एक बात आपको क्लियर कर दूं, कानून के मुताबिक जाएंगे। तो शखाना केस में भी नवाज शरीफ के दामी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करा दिए। आइंदा हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा, फर्द जुर्म के लिए तो आना ही पड़ेगा। के झुरमुट में अदालत आमद। बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। नवाज शरीफ की गाड़ी पर गुलाब की पत्तियां निछावर की, नारे लगाए। नवाज शरीफ की आमद पर अदालती राहदारी में हजूम लग गया। कमरा अदालत में भी रश लग गया। सिक्योरिटी हुकाम को स्कैनिंग के लिए कमरा अदालत खाली कराना पड़ा। सहाफियों ने नवाज शरीफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक सवाल किया तो नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए। निगरां पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत मंजूर की गई। इस शिक के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुआफी का इख्तियार रखती है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वजाहत देते हुए कहा, नवाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त बुज़दार हुकूमत में आई थी जो बगैर सुने मुस्तरद कर दी गई थी। अब पंजाब हुकूमत ने यह दरख्वास्त मंजूर करके अदालत भेज दी है। मामला अदालत तय करेगी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशर साफ कहते हैं, निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर कानून वाज़ेह है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले, सेक्शन 401 में यह भी ऑप्शन है कि सजा कंडीशंस के साथ मुअत्तल की जाए। हुकूमती ऑर्डर आएगा तो मालूम होगा सजा क्यों मुअत्तल की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते, किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है या नहीं, फैसला बाद में होगा।
وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملزم کی سیکیورٹی کے لیے جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے. ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ نہ ملزم سے کہا سیکیورٹی خدشات پر جیل ٹرائل کیا جائے. اندلیب عباس سمیت 3 خواتین رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری کی سیکیورٹی خدشات توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کیا جا سکا. الیکشن کمیشن نے مارکس دیے. وزارت داخلہ ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ اے آئی جی آپریشنز نے کہا گنجان آباد راولپنڈی خطرات سے خالی نہیں. وزارت داخلہ نے سماعت اڈیالہ جیل میں کرنے کی تجویز دی تو الیکشن کمیشن نے کہا وزارت داخلہ کیسے ہمیں حکم دے سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے سیکٹری داخلہ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی. پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی. ہمارے ادارے ہیں، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمارا ملک ہماری پہچان ہے اور ہمارے لوگ ہمارے بازو ہیں. اندلیب عباس سمیت 3 خواتین رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری کی جہانگیر ترین سے ملاقات. آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کر دیا. فردوس عاشق اعوان کے ساتھ پریس کانفرنس میں اندلیب عباس نے کہا ہم نے ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہے. پارٹی اور فرد قومی کاز سے بڑھ نہیں ہوتے. سعدیہ سہیل بولی پارٹیوں سے ابالت تر ہو کر ملک کے مفاد کی خاطر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. کراچی کے علاقے سید آباد میمن کالونی میں شہری نے بیکری پر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. 2 ملزمان نے بیکری میں موجود افراد کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور لوٹ مار کی. واردات کے بعد ملزمان فرار ہونے لگے تو شہری نے فائرنگ کر دی. فائرنگ سے ایک ملزم زخمی اور دوسرے کو شہریوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی رقم اور دیگر سامان برآمد. آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا اور نیدرلینڈز مد مقابل ہوں گے. گزشتہ روز بنگلہ دیش کی ورلڈ کپ میں مسلسل 34 شکست. جنوبی افریقہ نے 149 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا. 383 رنز کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 233 رنز بنا سکی. محمود اللہ نے سینچری بنائی. 7 کوئی کھلاڑی نہ ٹک سکا. پروٹیاز نے ورلڈ کپ میں چوتھی جیت اپنے نام کی. 174 رنز کی اننگ کھیلنے والے ڈیکاک میچ کے بہترین کھلاڑی رہے. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. بھلائی نہیں جا سکتی مگر اب آگے کے میچز کی بھرپور تیاری کریں. جوان اپنا بھرپور گیم کھیلو. کامران اکمل کہتے ہیں عرفان پٹھان نے صرف افغانستان سے ہارنے پر ہی بھنگڑے کیوں ڈالے. ان کی پاکستانی دشمنی سمجھ سے باہر ہے. ہم اچھے کرکٹ نہیں کھیلے مگر اب پاکستان کی شان بڑھانے کے لیے جیتنا ہوگا. اظہر علی نے کہا افغانوں کے رد عمل پر ہم جاگ جائیں تو اچھا ہے. بھارت یہاں پاکستان کے خلاف سیاست سے باز نہ آیا. سابق بھارتی فاسٹ بالر عرفان پٹھان کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. وہ کامنٹری پینل کا حصہ تھے.